سرکار فرماتے ہیں اب فرشتوں نے قبر کے اندر، ایک تازہ قبر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بندے کو دفن کیا تھا، تو سرکار فرماتے ہیں اب فرشتوں نے بندے کو بٹھا دیا ہے، وَالْآنَ سَأَلُوهُ، اور اب سوال جواب کا معاملہ جاری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب وہ آگ کے گرزوں کے ساتھ اس کو مار رہے ہیں، آگ جس طرح وہ ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اب اس کی قبر آگ سے بھر چکی ہے، یعنی یہ سارا منظر میرے آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں سرکار ایک دوسری قبر پر کھڑے ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے وہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اب بٹھا دیا ہے، اب سوال ہو رہے ہیں، اب اس پر عذاب ہے، اس کی قبر کے اندر آگ جل رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اگر مجھے تمہارے دلوں پر خوف نہ ہوتا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، چونکہ دل کا برداشت کرنا یہ تو رب نے قرآن میں بھی کہا کہ میں نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، میں نے دیگر حیوانات پر پیش کیا، لیکن سارے قبول کرنے پر انہوں نے معذرت کر لی کہ اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنا وزن ہے۔ لیکن وہ امانت اللہ فرماتا ہے کہ اس امانت کو انسان نے اٹھایا، اور انسان سے سب سے پہلے وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے پر برداشت کیا اور پھر آگے آسان کر کے امت تک پہنچایا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میرا درمیان میں وسیلہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ رب کی طرف سے کوئی آرڈر آتا تو آرڈر کو تو تم برداشت ہی نہ کر سکے، تم اس کی تجلی کو کیسے اپنے دل پر برداشت کرتے، لیکن یہ میرا دل ہے، وہاں سے تجلی آتی ہے، نرم کر کے تمہیں آسان کر کے دیتا ہوں تاکہ آگے معاملہ بھی حل ہو جائے، اور جو میں نے اپنے دل پر برداشت کیا ہے آسان کر کے تمہیں دے دیا۔ تو سرکار فرماتے اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تمہارے دل برداشت نہیں کر سکتے تو میں ضرور اللہ سے سوال کرتا، اے اللہ جیسے مجھے قبر والوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں تو میں اللہ سے سوال کرتا کہ اللہ میرے امتیوں کو بھی آوازیں سنا، لیکن اتنی ہیبت اور خوف والی آواز اور میں سن کر تمہارے دل اس کو برداشت نہ کر پاتے۔ اب یہ ساری صورتحال سرکار نے بیان فرمائی کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور سرکار نے پھر امت کا بھی کہا کہ تمہیں برداشت نہیں ہوگا اس لیے تمہیں بتایا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بندوں کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ کس وجہ سے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کو کس برے عمل کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ بین الناس، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں جو ایک ہے وہ تھا جو لوگوں کے درمیان غیبت اور چغلی کا بڑا دل دادا تھا، جب تک وہ کسی کی غیبت یا چغلی نہیں کرتا تھا اس کا تو جیسے کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا تھا، فرمایا یہ اس کی عادت تھی دنیا کے اندر، اب اس کی وجہ سے قبر میں عذاب کا سامنا ہے۔ وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا بندہ جو عذاب میں گرفتار تھا وجہ یہ تھی کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب یہ نارمل سی چیزیں ہیں، ہم شاید اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن اس کے ضمن میں بندے کو کتنا سخت عذاب وہ بھگتنا پڑ جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری غفلت، ساری کی ساری سستی یہ کہاں سے ہے؟ وہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نارمل سی بات ہے، اس کے عوض ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے چیزیں کھول کھول کر بیان کی کہ اس سے غفلت نہ برتنا وگرنہ تمہیں عذاب ہو جائے گا۔